الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس جهالا رؤوسا فافتروا بغير علم فضلوا وأضلوا. اب تک آپ نے بڑی باتیں بہت باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرما لی ہیں. اب چندہ ضرورت نہیں ہے کہ بعد کی باتیں مزید باتیں کہی جائیں. بس میں نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن پاک کی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سنتے ہیں کہ نہیں سنے بھی ہیں, لیکن اس سے ایک الگ اور نرالی بات اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی جس کو بہت مختصر وقت میں بتا کے جاؤں گا. تفصیل میں جاؤں گا گھنٹوں جائیں گا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. نمازیں پڑھنی ہے, کھانا بھی آپ لوگ کھانا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور چکھ رہا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا مٹھا وہی اللہ اتارے گا اور خود باقی رہے گا, اس کو کوئی فنا نہیں. مسئلہ آتا ہے کہ قرآن پاک مخلوق ہے یا نہیں. ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر مخلوق کو فنا ہو جانا ہے. تو قرآن پاک بھی مخلوق ہے یا نہیں, یا غیر مخلوق ہے؟ اگر غیر مخلوق ہے تو قرآن پاک کو بھی فنا ہونا ہے کہ نہیں؟ اگر مخلوق نہیں تو اس کو فنا ہونا ہے. اسی ضمن میں ایک حدیث بھی میں نے پڑھی ہے. تھوڑی بہت ذہنیت کچھ الجھنوں کی وجہ سے ادھر ادھر ذہن ہو گیا, انشاءاللہ پھر وہ صحیح حدیث بھی پڑھ دوں گا. تو اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے پاک ارشاد فرمایا ہر موت کو مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو کچھ لوگ نکلے اس قرآن کے مزاج کے خلاف, حدیث رسول کے خلاف, کہ القرآن حادث ہے, قرآن حادث ہے, اس کو بھی فنا ہونا. کلو کہا کہ قرآن کو بھی مخلوق قرار دے دیا ان لوگوں نے کہ اللہ خالق ہے, ہر چیز مخلوق ہے, قرآن بھی مخلوق ہے, اب قرآن بھی فنا ہو جائے. تو بہت زیادہ چرچا چلا علماء اولین میں. حضرت امام احمد بن حنبل نے بڑی تکلیفیں اٹھائی اسے خلق قرآن کے بحث پر. سارے علماء کہتے رہے, سارے لوگ کہتے رہے, بادشاہ تک کہتے رہے
اللہ اکیلا خالق ہے، باقی جتنی چیزیں آئی ہیں وہ سب مخلوق۔ ایک احمد بن حنبل ڈٹا رہا، کوڑے پر کوڑے کھاتا رہا، لیکن اللہ کے کلام کو مخلوق کہنے سے بچتا رہا۔ نہیں ہو سکتا، چاہے ٹھیک کے بوٹی اڑا دو، لیکن قرآن تمہیں مخلوق نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات اور کلام نفسی ہے جو اس کی ذات سے نکلی ہوئی ہے۔ وہ کلام قرآن کا جس کو اللہ نے دو اعجازات عطا فرمائے، ایک کتاب اللہ ہونے کا بھی اعزاز عطا فرمایا اور کلام اللہ ہونے کا بھی اعزاز عطا فرما، جبکہ ابھی پچھلی کتابوں کو یہ رتبہ یہ فضیلت اللہ نے کسی کتاب کو نہیں نازل عطا فرمایا۔ چاروں کی تینوں کتابیں پچھلی سب کے سب کتاب اللہ ہے، لیکن کلام اللہ کا شرف صرف اور صرف اللہ نے قرآن کو عطا فرمایا۔ اسی لیے پوری دنیا اسے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی بول رہی ہے، اور یہ کلام کیسی؟ اللہ کے لفظ، اللہ